ایک ہوتا ہے اچھا کار اور ایک ہوتا ہے اچھا یار۔ کار کہتے ہیں کام کو اور یار کہتے ہیں غمخوار کو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ نیک کام اور اچھا یار، اچھا دوست، اچھا بیلی انسان کا۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہیں سوچئے کہ ان دونوں میں سے اچھا کون ہے آپ کے لیے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے اگر ہم فیصلہ نہ کر سکیں تو بزرگ یوں کہتے ہیں کہ اچھے کام سے اچھا یار اچھا ہے۔ اس لیے کہ اچھا کام کرنے سے کبھی کبھی انسان کے اندر بڑائی اور تکبر آ جاتا ہے، اور اچھا یار وہ ہوتا ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر اچھے راستے پہ چلاتا ہے۔ کام میں انسان کبھی کبھی سستی بھی کر جاتا ہے، آپ اور میں سارے سست ہیں۔ کبھی نماز میں سستی ہو بھی جاتی ہے، کبھی اللہ کے ذکر کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، تہجد میں سستی ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت میں سستی ہو جاتی ہے۔ سیانے لوگوں نے آج کل ٹائم پیس ایسے بنا دیے ہیں جو بار بار الارم بجاتے ہیں ہمیں اٹھانے کے لیے صبح، ہم پھر بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ پھر بجتا ہے، پھر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں، سست ہیں۔ اچھے کام میں انسان سے پھر بھی کبھی سستی ہو جاتی ہے۔ اچھا یار وہ ہوتا ہے جو آپ کو سست نہ ہونے دے، آپ کو کاہل نہ ہونے دے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے جو یار آپ کو دنیا کی گپوں میں لگا یہ شیطان سے بھی بڑا آپ کا دشمن ہے، اس لیے کہ شیطان اندر آ کر انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے، یہ آپ کے اندر کو بھی برباد کرتا ہے اور ظاہر کو بھی برباد کرتا ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ جن کے نام سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلایا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ملتا ہے بڑا عجیب ہے۔ بزرگوں کی نصیحتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے نصیحت۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ، پنجابی میں کہہ دوں کہ ہتھ کارول تے دل یارول، ہاتھ سے کام کرتے رہو۔ شریعت نے کام نہیں روکا کہ نہیں کرنا، بلکہ ہڈ حرام بندہ اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا جو کام نہیں کرتا، جو محنت نہیں کرتا۔ ہتھ کارول دل یارول، کام کرتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف رہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑا میں کہا کرتا ہوں یار انسان کا کوئی نہیں۔ میں آتا ہوں اسی بات پر آگے۔ ابتدا میں اس سے کر رہا ہوں کہ اچھا کار اور اچھا یار، ان دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اچھا کام انسان کبھی سستی میں نہیں بھی کرتا، کبھی کوئی نہ کوئی راستے میں رکاوٹ آ جاتی، اور اللہ کی بڑی عجیب شان ہے کہ اچھے کام میں رکاوٹ بھی زیادہ آتی ہے، اور بندہ چونکہ کمزور ہے سمجھتا ہے پتہ نہیں کوئی جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کسی نے میرا رزق بند کر دیا ہے، پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے۔ کبھی کبھی اچھے راستے پہ چلنے کے لیے جو تکلیفیں بندے کو ہوتی ہیں نا، ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ایک بندہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی حج پہ گئے ہیں بڑی تکلیف ہوئی، عمرے پہ گئے ہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار کو ملنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا قول ملتا ہے کہ ملنے یار کو جانا ہو اور سوچو کہ بس جہاز پہ بیٹھوں اور مکے پہنچ جاؤں، یہ تو اس سے پوچھو کہ جو دریا میں ڈوب کے مر گئی جو یار کو ملنے جا رہی تھی کہ یار کو ملنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، یہ اس سے جا کر بندہ پوچھے۔ یا جو تھلوں میں رل گئی سسی، اس سے پوچھے کہ یار کو ملنا کتنا آسان ہے، یار کو ملنا بڑا ہو۔ لوگ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، یار کو ملنا ہے صبح کے، اور صبح اگر یار نے کہہ دیا میں آ رہا ہوں تو شام تک بندہ ایک پیر پہ کھڑا رہتا ہے، کیا پتہ کسی ٹائم یار آ جائے۔ حالانکہ یہ یاریاں دنیا کی ہیں، یہ سب یاریاں فانی ہیں۔ اور حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یار